السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور آج اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رؤف کلاسرا صاحب بھی موجود ہے۔ کلاس صاحب، ویلکم ٹو پاکستان۔ جی شازیہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ 4 مہینے پہلے کا اسلام آباد اور 4 مہینے بعد کا اسلام آباد، کیا منظر کشی کی ہے آپ نے، اس پر میں آگے چل کے آپ سے بات کرتی ہوں۔ ناظرین، آزادی مارچ اور انقلاب مارچ اب اسلام آباد کی سڑکوں پر ہی موجود ہے۔ عمران خان بضد ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ قادری صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے حکومت کو 2 دن کی مہلت دیتے ہوئے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے، اور 2 دن کے بعد اگر کارکن ریڈ زون کی جانب بڑھے تو عمران خان نہیں روک سکیں گے، ایسا کہنا تھا ان کا۔ 10 لاکھ کارکنوں کو اکٹھا کرنے کا دعویٰ اور آزادی کا جشن۔ آخر عمران خان نے پچھلے 5 دنوں میں عوام کو کون سی آزادی دلائی ہے؟ عمران خان لوگوں کو کس راستے پر لے کر چل رہے ہیں؟ ایک طرف یہ کہنا کہ میں جمہوریت کا حامی ہوں، نہیں چاہتا کہ انتشار کی وجہ سے فوج آئے، لیکن دوسری طرف ریڈ زون کی جانب پیش قدمی۔ آخر صورتحال یہ کب تھمے گی؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ کلاسر صاحب، جو لوگ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، جو 10 لاکھ لوگ ان کے ساتھ نہیں چلے، وہ سول نافرمانی کی تحریک میں کیا ساتھ دیں گے؟ عمران خان کا یہ جو اعلان ہے سول نافرمانی کا، کیا یہ واپسی کی طرف راستہ ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ ہے؟ شازیہ، یہ جو کل جو کچھ ہوا ہے، میرا خیال ہے جو عمران خان کے اپنے حامی ہیں اور ان کے بڑے قریبی لوگ ہیں، وہ بھی ایک شاک اور اس کا صدمے کا شکار ہیں۔ انہیں بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مشورہ خان صاحب کو کس نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اس کا لیڈر کا جو بھی ہو، جو بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو، کوئی نہ کوئی اس کا یہ ٹریجک فلاح ضرور ہوتا ہے، اور خان صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹریجک فلاح ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح کا آئی مے بی رانگ، اور میں یہ اگر توقع رکھتا ہوں کہ میں غلط ہی ثابت ہوں، کہ اس کو عمران خان صاحب کا واٹر لو کہا جا سکتا ہے، جو نپولین کے حوالے سے بڑا مشہور ایک فریز ہے کہ جب بھی آپ کو کسی چیز میں شکست ہوتی ہے، بڑی شکست ہوتی ہے جس سے آپ ریکور نہ کر سکے، تو اس کو واٹر لو کہا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا تو بہت سارا آپ جو کل ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور پرٹیکولرلی جو عمران خان کی زیادہ سپورٹ ہے سوشل میڈیا پہ ہے، نوجوانوں میں ہے، تو وہ بھی ان میں میرا خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ اس بات پہ انہوں نے ایگری نہیں کیا جو خان صاحب نے کل ان کو لائن آف ایکشن دی ہے۔ سو یہ جو مشورہ ہے یہ خان صاحب کا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، ہم ڈس اوبیڈینس کریں گے، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو یہ انہوں نے اپنے سے زیادہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی اور حکومت کو فیور کیا ہے، اپنے فالوورز کو بڑے حد تک انہوں نے مایوس بھی کیا ہے، اور وہ کم از کم یہ توقع رکھ کے نہیں بیٹھے تھے کہ خان صاحب اس طرح کا ویژن ان کو دیں گے کہ ڈس اوبیڈینس میں جائیں، اور اگر وہاں پہ آپ 10 لاکھ لوگ نہیں لا سکے، پرٹیکولرلی مجھے جو میرے لیے کنسرن کی بات ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف 20,000 لوگ ہیں، کل تو شام تک تو ہم نے دیکھا ہے، فوٹیج دیکھ رہے 2-4 ہزار بندہ بھی نہیں تھا شاید، اور وہ بھی کے پی کے لوگ بچ گئے تھے جو وہاں سے آئے ہیں۔ اس کے بعد اتنی بڑی کال دے دینا جو گاندھی صاحب نے دی تھی، اب گاندھی صاحب کے دور میں 100 سال پہلے کے حالات میں آج کے حالات میں ایک بڑا فرق ہے، اس وقت کلونیل پاور ہمارے برِ صغیر پہ وہ قائم تھی۔ سو یہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے، میرا خیال ان کو آنے والے بہت بڑے عرصے تک ان کو ہانٹ کرتا رہے گا، جو انہوں نے کل فیصلہ کیا ہے، مایوسی ہوئی کل عمران خان نے جلسے میں اعلانات کیے؟ نہیں، دیکھیں مایوسی کیوں ہوئی؟ ہم جو لائن لے رہے تھے، جب میں جو پرٹیکولر لائن لے رہا تھا، آپ کو مایوسی آپ کی اپنی ایکسپیکٹیشن سے ہوتی ہے۔ جب آپ چیزوں کو آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کرتے ہیں، فن خطابت میں یا جوش خطابت میں آپ اس کو اتنا بتا دیتے ہیں جتنا وہ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے یہی ہونا تھا۔ تو اب اس کے بعد کل جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے وہ کل اور بھی بہت سی خبریں ہیں جو ہم شیئر کر سکتے ہیں، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم، یا ابھی ہم ابھی ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی میٹنگ کل ہوئی ہے اس میں بھی وہاں مایوسی کا اندر سے جو خبریں آئی ہیں، بنی گالا میں جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ایک تو انہوں نے یہ مایوسی کا اظہار کیا کہ جو پریپریشن تھیں وہ ٹھیک نہیں تھی، گویا لوگ کم آئے ان کے خیال میں، یہ اندر سے سب سے زیادہ اعتراض پشاور سے تھا، کے پی کے کی گورنمنٹ سے، وہ لوگ کم لے کے آئے، یہ ملی جلی ان کی بات کی۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ وہ بھی تعاون نہیں کیا، جو استعفوں کی بات تھی اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم استعفے، بلکہ آرگیومنٹ یہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی ولنگ نہیں تھی استعفے دینے سے، اور انہوں نے جو آرگیومنٹ دیا وہ یہ تھا جی کہ ہمیں جو ایک اچھی گورننس کر کے دکھانی چاہیے، ایک ہمارے پاس موقع ہے، تو اس لیے وہاں سے بھی وہ عمران خان کو تھوڑی فرسٹریشن ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ سول نافرمانی کی جو ہے وہ بات کی کہ جی آپ بل دینے بند کر دیں، وچ از ناٹ پریکٹیکل، آئی بلیو، میرے خیال میں بجلی کا بل لوگ بل نہیں دیں گے، ان کے میٹر کٹ جائیں گے، ظاہر ہے 2 دن بعد ان کے میٹر کٹ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ دیکھیں جو عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں، یا جو وہ یہ بھی دیکھیں نا، جو کہتے ہیں نا وہ ان کو آپ جو
یعنی اگر منصفانہ تجزیہ کرنے کی ہم کوشش کریں تو بات تو ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ عام آدمی تنگ ہیں, مگر ابھی کوئی موومنٹ. دوسری جو سب سے اہم بات تھی جو ہم پہلے دن سے کر رہے تھے, کلاترا صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ میسز ایٹ لارج کلاترا صاحب وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے, اور جو ورکرز ہیں وہ آئے. اور یہ یاد ہمارے پروگرام میں بھی شیخ رشید صاحب غالباً کہہ کے گئے تھے کہ جی صرف ورکرز کے ذریعے یہ موومنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایک طویل عرصے سے میسز جو ہیں وہ موومنٹ میں نہیں آ رہے, اور جب تک میسز نہیں آتے موومنٹ نہیں بنتی. کلاسر صاحب, آپ کو نہیں لگتا طاہر القادری کے لوگ زیادہ کمیٹڈ ہیں, طاہر القادری اپنے لوگوں سے اور طاہر القادری کے لوگ طاہر القادری سے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو بھی ہم نے دیکھا بار بار بنی گالا جاتا رہے, اور عمران خان کے جو کارکن تھے انہیں بھی ڈسپرس ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی کلاس ڈفرینٹ اور ہے, لوگوں کی کلاس اور ہے جو اس طرح کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بارش, دھوپ, گرمی, یہی وجہ لگتی ہے؟ شاہجہاں اس میں دو چیزیں ہیں, اور قاضی صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ جب آپ یہ ایکسپیکٹیشن کا لیول جو ہے اب نیکسٹ گریڈ میں جاتے رہیں گے کہ آج ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے, لوگوں کو آپ نے ہائپ کریٹ کرنی ہے, نیا سلوگن دینا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے کوئی نئی بات کرنی ہے, نیا گول پوسٹ آپ نے ان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو ورکر جو ہے وہ چارج بھی رہے, اس میں انرجی بھی رہے اور کمیٹڈ بھی رہے آپ کے ساتھ. اور کل والی جو ہم نے دیکھی ہے عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ شاید وہ نیکسٹ اسٹیج جیسے گیم کھیلی جاتی ہے, ویڈیو گیم کھیلی جاتی ہے کہ اب آپ نے ایک سٹیج کلیئر کر لیا ہے, دوسرا کر لیا, تیسرا کر لیا ہے, تو اس کے بعد نیکسٹ اس میں سٹیج میں چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب نے کل جو کوشش کی ہے نیکسٹ گریڈ میں جانے کی, تو مجھے تو اس پہ شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے کنگ لیئر, تو مجھے وہی یاد ہے کہ خان صاحب کا اور ان کا ملتا جلتا فیصلہ ہے. وہ بھی اپنی بیٹیوں سے پوچھ بیٹھے تھے کہ آپ میں سے سب سے زیادہ مجھے پیار کون کرتی ہے, اور اس کے مطابق اپنی کنگڈم کو انہوں نے یہ کنگ لیئر نے تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی. اور خان صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ایک ان کے آگے سوال ڈال دیا ہے اپنے فالوورز کے سامنے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو اس کا جواب آئے گا, جیسے کنگ لیئر کی بیٹیاں اس کی توقع کے مطابق ایک بیٹی نہیں ان کو جواب دے سکی تھی, تو ممکن ہے کہ خان صاحب کے فالوور ہیں وہ ریسپانس نہ کر سکیں ان کو جو خان صاحب ان سے توقع لا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پرٹیکولرلی جو میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ ڈیکریز ہو رہا ہے, آپ کا ہجوم ڈیکریز ہو رہا ہے, لوگ آپ کے کم ہو رہے ہیں, آپ کی فالوئنگ وہاں پہ کم ہو رہی ہے, لوگ نہیں آ رہے, اس کے بعد اتنا بڑا اناؤنسمنٹ کرنا, مجھے نہیں پتا یہ مشورہ ان کو کس نے دیا ہے. ایک چیز بڑی اس میں امپورٹنٹ ہے, آپ نے طاہر القادری صاحب کی بات کی. قادری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی میرا خیال ہے اس کی وہ چائنیز وہ جو ایک بک ہے بہت بڑی, دا آرٹ آف وار, وہ بڑی 1000-1500 سال پہلے لکھی گئی تھی, تو اس میں بعض بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے دنیا بھر کے لیڈرز ہوں یا وار کے درمیان جو بھی یہ لوگ ہوں لیڈ کر رہے ہوں ان کے حوالے سے بڑے ٹپس ہیں. اس میں ایک مین ٹپس اس میں یہ بھی آتے جنگ کی اسٹریٹجی میں, جب آپ ایک طرح کا مارچ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا سپہ سالار آپ کے سپاہیوں کو یا آپ کے فالوورز کو نظر نہیں آئے گا تو میں نہیں سمجھتا اس کے فالوورز کتنے بھی بہادر ہوں گے وہ آپ کو جنگ جیت کے دیں گے. یہ اس نپولین کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا, جو جنگ اس نے جیتی ہاری تھی لاسٹ جنگ, اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بیمار تھا پائلز کی وجہ سے, وہ بیٹھ نہیں سکا تھا گھوڑے پہ, جس کی وجہ سے سولجر نے نہیں دیکھا, انہوں نے کہا شاید نپولین ایگزسٹ نہیں کرتا, اور وہ جنگ وہ اپنی اس نے آ کے ہاری تھی, جو ہسٹورین کی ون آف دا ریزنز ہے. خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ صبح کے ٹائم آتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, شام کو پھر آ جاتے ہیں, سارا دن کوئی بندہ ہی نہیں ہے, نہ جوید ہاشمی صاحب ہیں, نہ وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, نہ شیخ رشید صاحب ہیں, نہ دوسرے لوگ ہیں. سو مجمع کو آپ نے کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا, ان کے سامنے کوئی گول ہی نہیں ہے, کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. شام کو آتے ہیں, آپ گانے شانے آپ بجاتے ہیں, اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں. سو خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے میرا خیال وہی ہے کہ ٹریجک فلاح ایک ان کا ہے, وہ خود کو شاید یہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. بہرحال میں اس کو سم اپ کروں گا کہ اس عمران خان واٹر لو جو ان کو بہت بڑے عرصے تک ہانٹ کرے گا. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ دھاندلی سے متعلق جو عمران خان کا مطالبہ تھا بالکل آئینی تھا, وزیر اعظم صاحب بھی تحقیقات کے لیے مان گئے, لیکن کیا اب یہ سول نافرمانی کا اعلان کر کے کیا عمران خان نے اپنی پوزیشن کو, اپنی بارگیننگ پوزیشن کو کیا کمزور کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. قادری صاحب کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے جبکہ عمران خان کی ڈیڈ لائن آج شروع ہو رہی ہے. قائد صاحب کس ڈیڈ لائن سے حکومت کو زیادہ خطرہ ہے؟ بس ڈیڈ لائن سے ڈر ہی لگتا ہے ہم لفظ. اچھا معاملہ یہ ہے شازیہ, ایک بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی اور کلاسکر صاحب بھی شاید اس پہ غور کریں. دیکھیں جو آپ کہتے ہیں آپ نے ریولوشن کرنا ہے تو کوئی
ہر چیز کے لیے کچھ اس کے تقاضے ہوتے ہیں. مثلا ریولوشن کے لیے اگر ہم سادہ زبان میں بات کر لیں، ایک تو معروض تیار ہونا چاہیے. لوگ تنگ ہیں جی، بڑے زندگی میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں، وہ یہاں وہ تو ہے کہ یہاں روزگار کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک ٹائنی سی رچ کلاس ہے جو بینیفٹ کرتی ہے لوگوں پہ. لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جیسے آپ بنیادی طور پہ سبجیکٹو فیکٹر کہتے ہیں، یعنی پارٹی ہونی چاہیے. اگر دنیا میں اگر ہم ریسنٹلی پچھلی سینچری کے آغاز میں بولشوک ریولوشن دیکھیں تو بولشوک پارٹی نے ریولوشن کیا تھا اور وہ بہت منظم پارٹی تھی. اور آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ ایون جو ہماری جماعت اسلامی ہے اس کا بھی اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے مولانا مودودی انہوں نے شاید وہاں سے بھی اخذ کیا ہو. ظاہر ہے کہیں سے بھی آپ علم و دانش کا اور پابندی تو نہیں ہے کہاں سے آپ لے لیں. تو پارٹی اچھا ایک بات. دوسری بات آپ کا پروگرام کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم 68-69 کی موومنٹ جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بلکہ ساؤتھ ایشیا میں 139 دن وہ موومنٹ تحریک چلی تھی اور جس نے یہاں ایک اس کے بعد سیاست وہ نہیں رہی جو وہ تھی. تو اس میں کیا تھا؟ پارٹی نہیں تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس، ایک ماب تھا جو کریٹ ہوا. اور پارٹیاں ریولوشن جب پھوٹ پڑے تو اس دوران نہیں بنتی، پہلے بنانی پڑتی ہیں. ایک بات. تو دوسری بات یہ کہ پروگرام انہوں نے البتہ وہ پکڑ لیا کہ جو عام آدمی کے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا، روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن اب لوگ ان کو مان نہیں رہے، ان کی بات پبلک ایٹ لارج نہیں دیکھ رہی. تو پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک فیکٹر کامن ہے، وہ یہ کہ ایک تبدیلی یا بڑے بدلاؤ یا جسے انقلاب آپ کہہ لیں اس کی ضرورت اور خواہش اور تمنا موجود ہے ہر عام آدمی کے دل میں. مگر یہاں کوئی ایسی پارٹی ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ جو اس کو کیری آؤٹ کر سکے. اور یہ جو آپ کی ایکسٹرنل سچویشن ہے جس میں یہ سر میں نے سارے فیکٹرز گنوائے ہیں ان کو. اور پھر دوسری بات کہ قادری صاحف بات تو کرتے ہیں کہ جناب یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے. نہیں ملنا تو چاہیے. ملے گا کیسے؟ کہاں سے لیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو جو کہتے تھے انہوں نے کہا جی میں تو نیشنلائزیشن کروں گا. دولت کہاں سے لے کے آؤ گے؟ ضبط کرو گے جو دو نمبر دولت، تو پیسے کہیں سے لے کے آؤ گے تو بناؤ گے نا ایک پورا. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ایک انٹرسٹنگ بات، ہمارے ملک کا، آپ کے گھر کا، میرے گھر کا سب سے اہم چیز معیشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معیشت اس وقت آپ کی مائکرو مینج کر رہی ہے IMF اور ورلڈ بینک. اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا کہ بھائی ان سے ہم کیسے معاملہ کریں. وہ جو 1500-1600 ارب روپیہ یا اس کے لگ بھگ سال کا نکال کے لے جاتے ہیں، پھر ہم $500 ملین کی ٹرینچ لے کے پھر اپنی زندگی. تو وہ مائکرو مینج اکانومی کی کریں تو یہ اکانومی ٹھیک کیسے کریں گے جب تک اس کے چونگے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں ہم قرضے نہیں لیں گے. یہ قرضے نہیں لیں گے، قرضے جو لے رکھے ہیں وہ واپس کیسے کریں گے. اور جو بالکل معیشت آپ کی، یعنی آپ ایون GST لگانا ہے، آپ نے چھوٹے سے چھوٹا ٹیکس لگانا ہے تو وہ آ کے بیٹھ کے جس طرح کلاس کا مانیٹر نہیں ڈنڈا لے کے بیٹھا. دنوں میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ کتنے گر گئی ہے؟ وہ تو اسٹاک مارکیٹ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں شازیہ. یہ کہ اسٹاک مارکیٹ آپ کی ریئل اکانومی کا مظہر نہیں ہوتی، وہ ایک کسینو ٹائپ ہوتا ہے، کام چلتا رہتا ہے وہ. لیکن وہ بھی ایک حد تک اس کا فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ جو ریئل ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشو ہیں، کیا لینڈ ریفارم کی کسی نے بات کی؟ یہاں ورکرز رائٹ کی کسی نے بات کی کہ جناب آپ کے کیا رائٹس ہوں گے؟ ریاست نے جو آپ کو پہلے رائٹ دے رکھے ہیں یہ آپ کو ملنے ہیں یا نہیں ملنے؟ تو آپ یہ بات تو قادری صاحب کر رہے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. یہ بات تو نہیں مل رہا. لیکن وہ کیا آپ نے کوئی منشور دیا کہ آپ عمران خان کی طرف سے؟ تو میرے خیال میں یہ بات صرف دھاندلی پر شور مچا رہے ہیں. مجھے کالر لینے دیں. فیصل آباد سے عباس ہے. ہلو اور رابطہ کر کے کلاسر صاحب، دھاندلی سے متعلق عمران خان کا جو مطالبہ تھا یہ بالکل آئینی تھا. اس پر تحقیقات کے لیے حکومت مان بھی گئی تھی. اب مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا بنیادی مقصد سے ہٹ کر عمران خان اپنی پوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں؟ ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہوگی حکومت سے مذاکرات کی وہ بھی ڈھیلی پڑ جائے گی، کمزور ہو جائے گی. شاہجہاں بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں چلی گئی، عمران خان صاحب کے کورٹ میں اب بال نہیں رہی. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اس وقت بارگیننگ ان کے پاس پوزیشن ہے یا بارگیننگ چپ ہے ان کے پاس جس کو استعمال کر کے اپنا کوئی بھی مطالبہ منوا سکیں. جو کل سمجھداری کی ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے اور حکومت نے بھی میرا خیال ہے کی ہے کہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ کرنے کی بجائے عمران خان اور ان کے فالوورز کو ان کو تنقید کا یا ان کو تضحیق کا نشانہ بنانے کی بجائے، ان کا مذاق اڑانے کی بجائے انہوں نے بڑا ٹیکٹفلی انہوں نے اس کو ڈیل کیا کہ انہیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ایک فیس سیونگ چاہیے. ایشوز تو ہیں، یہ ایشوز نہیں ختم ہونے والے. آپ عمران کو فرسٹریٹ کر سکتے ہیں، ان کے فالوورز کو ہو سکتا ہے وقتی طور پر یہ موومنٹ دب بھی جائے، لیکن جو ایشوز ہیں جن کی بات قاضی صاحب کر رہے ہیں یا ایون یہ طاہر القادری کر رہے ہیں، ایشوز تو وہیں پہ موجود ہیں. یہ ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لیے ڈپریشن ہے، 1 سال کے لیے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں. تو میڈیا جو چیزیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ کیسے لوٹ مار ہو رہی ہے، کیسے پاور جو ہے وہ چند خاندانوں میں آ کے کنسنٹریشن ہو گیا، دودھ دہی کی دکانیں حکمرانوں کے بچوں نے کھول رہی ہیں اور لاٹ آف سٹوریز ہیں، اسکینڈل ہے. رانا مشہود علی
ہرانا مشہور صاحب کا جو اسکینڈل ابھی آیا ہے، ویڈیو کا اسکینڈل ہے، جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو وقتی طور پر تو آپ مینج کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، ہجوم کو واپس بھیج دیں گے، اس کے بعد مذاق بھی ہو جائیں گے، ٹی وی ٹاک شوز بھی کر لیں گے. لیکن آج میں ان کا کالم پڑھ رہا تھا میاں عامر محمود صاحب کا، جو راستے کے نام سے اس میں لکھا ہے، بڑی اہم لائن ہے اس میں ایک، میں اس کو اور جو میں سمجھتا ہوں جس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور حکومت کو بڑا سیریسلی اس پہ دیکھنا چاہیے، جو میاں عامر محمود صاحب کا آج کا کالم ہے، وہ جو لکھتے ہیں پورا انالیسس کرنے کے بعد سچویشن کا، اور میرا خیال ہے بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ یا جمہوریت بچا لیں یا حکومت بچا لیں. اور بڑی اس میں جو انہوں نے ایک دو ریزن دیے ہیں کہ وہی والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وقتی طور پر تو آپ اس کو بچا لیں گے، کرائسس سے نکل جائے گی اس کی حکومت، وہ فیئر، لیکن جمہوریت خطرے میں رہے گی. جو ایشوز ہیں، پاورٹی ہے، غربت ہے، ایکسپلوٹیشن ہے، چند خاندانوں کا قبضہ ہے، وہ موجود رہے گا. سو ان کا جو سولوشن دے رہے ہیں میاں عامر صاحب یہاں پہ، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی جو لیگل ڈیمانڈز ہیں، مثلا انہوں نے دو چیزیں اس میں کی ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ جو الیکشن کمشنر کے الیکشن کے حوالے سے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں وہ ضروری ہیں. تمام پارٹیز کو چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کو الیکشن ریفارمز پہ کام کریں، سیٹسفائی کریں اپوزیشن، نمبر ایک. دوسرا اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی مڈ ٹرم کی الیکشن کی بات پیپلز پارٹی نے بھی کی، عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ ابھی کریں، تو مڈ ٹرم پہ بھی حکومت کو راضی رہنا چاہیے، آپشن کھلے رکھنے چاہیے، بلکہ تیار رہنا چاہیے. سال 2 سال بعد 2 سال بعد آپ الیکشن کروا لیں. اس سے یہ ہوگا جمہوریت بھی بچ جائے گی، ایک لوگوں کو ایک نیا آپشن بھی مل سکتا ہے، راستہ بھی کھلا رہے گا، اور آپ کی حکومت بھی بچی رہے گی. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا دونوں کہ الیکشن کمیشن میں آپ نے ریفارمز نہ کی، آپ نے جا کے اس میں مڈ ٹرم الیکشن نہ کیے، اور جس طرح کرپشن بڑھ رہی ہے، آپ کی یہاں پہ گڈ گورننس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو جمہوریت واقعی خطرے میں ہوگی. سو سوال وہ یہ، یا جمہوریت بچا لیں آپ بڑی سمجھداری سے، آپ مڈ ٹرم پہ آپ راضی ہو جائیں اور ساتھ میں آپ اس الیکشن کی وہ کریں، ریفارمز کریں، یا پھر اپنی حکومت بچا لیں. اور مجھے لگتا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے کہ میاں صاحب حکومت بچانے کی کوشش کریں. جمہوریت کیسے بچے گی؟ شازیہ، اب جو یہاں پہ ایشوز کھڑے ہو گئے اور حکومت خود مان رہی تھی، 10 حلقوں کی بات ہو گئی تھی، حکومت خود راضی ہو گئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم جا کے انویسٹیگیشن کرانے کو تیار ہیں. اور بہت سارے تو ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ کسی سٹیج پہ جب عمران خان صاحب کا انیشل دباؤ بڑا تھا اور لگا تھا بہت بڑا ہجوم لے کے آئیں، یہ بھی سوچا گیا تھا کہ جو 4 بڑے حلقے ہیں جن پہ عمران خان صاحب کو اعتراض ہے، ان سے استعفیٰ لے کے دوبارہ الیکشن کرا دیا جائے، جہاں تک حکومت نے سوچا تھا. سو حکومت کو یہ پتہ ہے کہ ایشوز ہیں، یہ دوبارہ آئیں گے. عمران خان صاحب یا طاہر القادری کو مار پیٹ کر کے پیار محبت سے آپ فیس سیونگ سے واپس بھی بھیج دیں، یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کو اپنی گورننس، آپ کی حکومت ٹھیک کرنی پڑے گی، اور آپ کو ایک نیا فیئر چانس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مڈ ٹرم، جو اگین آئی وڈ سے 2016 جس پہ پیپلز پارٹی بھی اس کے تیار ہے، اور ایون شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی کہا تھا کہ 4 سال مدت کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ پوائنٹ آف ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر 1 سال ان کو کم کرنا پڑتا ہے، 1.5-2 سال تو جمہوریت بچ جائے گی، سیاسی بحران ٹل سکتا ہے، اینڈ دے کین ون بیک. صحیح. مجھے بریک لینے دیں کلاس صاحب، بریک لینے دیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمد. صاحب جو بات کلاسر صاحب کر رہے ہیں، جو میاں صاحب نے بھی اپنے کالم میں لکھی ہے، جمہوریت بچا لیں یا حکومت بچا لیں، تو اس میں حکومت کو ہی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یقیناً ان کو بھی اور دوسری بھی. اور بات ٹھیک ہے، دیکھیں جمہوریت کو آپ نے بچانا ہے تو جمہور کو بھی بچانا ہے، اور جمہور کے جو پریسنگ ایشوز ہیں. تو میں ابھی آپ سے آف دی ایئر بات کر رہا تھا کلاسر صاحب، ایک 1905 کا بھی ایک ریولوشن کی آج کل بڑی ہے ڈیمانڈ ہے گفتگو میں. تو 1905 کا جو ریولوشن، جو ایک مذہبی پیشوا ان کے لیڈ کر رہے تھے سوویت یونین میں، جو بعد ازاں سوویت یونین بنا، جس پہ زار نے جو ہے وہ چڑھائی کروا دی تھی. تو تھوڑا سا پیرالل مجھے لگ رہا تھا، جیسے قادری صاحب بھی گئے ہیں، اور شاید پھر اس کے 15 سال بعد وہاں ریولوشن ہوا تھا 1917 میں. ایک بات. دوسری بات کلاسر صاحب جو بہت نمایاں طور پہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کے ساتھ چونکہ رشتہ بہت کمزور ہوا ہے سیاست کا حالیہ دنوں میں، اور عمران خان کے ساتھ بھی لوگ شاید اس لیے گئے ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قادری صاحب کے ساتھ بھی لوگ موجود ہیں کسی حد تک. لیکن یہ جو بے حسی آئی ہے، ایک مایوسی آئی ہے، اور یہ جو ڈسکنیکٹ جسے ہم بار بار کہتے ہیں وہ جو آیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بھی ریفارمز کریں. الیکشن بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور جس طرح میاں صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے. لیکن جو عام آدمی کے رائٹس کی بات ہے وہ بھی اس کو دیں، اور اس بات کو ذرا کھل کے کریں، کھل کے یہ بات، کیونکہ بحران ان دی الٹیمیٹ انالیسز تب ختم ہوگا جب آپ اپنے ملک کے وسائل میں سے جو بھی حصہ بنتا ہے اس ملک کے ایک شہری کا، اگر آپ وہ نہیں کرتے، آپ لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کرتے. بہت ساری بات یہاں پہ ڈاکٹر اکمل ہمارے پروگرام میں کر کے گئے ہیں. اتنی زمین پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو دیں، وہ کچھ
تو یہ پریسنگ ایشوز ہیں، ان کو اگر آپ ٹچ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں معاملات نہیں رہیں گے۔ صاحب حکومت اگر کریڈیبل آفر نہیں دیتی ہے آنے والے 2-3 دنوں میں تو آپ کا انالیسس کیا ہے، کیا تجزیہ ہے آپ کا، حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ شاہجہ 2-3 دن زیادہ کہہ رہی ہیں آپ، میرا خیال ہے حکومت کو آج فیصلہ کرنا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کل بڑی سمجھداری کی ہے چودھری نثار علی خان ہے، ایک میچور پولیٹیشین ہے، ان پہ ہم تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں ان کے ہوں گے، لیکن کل کم از کم میرا خیال ہے چودھری نثار علی خان نے ایک اچھے پولیٹیشین کی طرح اچھی پالیٹکس کی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہجوم بیٹھا ہے، فرسٹریٹ ہے، خان صاحب بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اور ان کو بھی ایک اینگر ہے ان کے اندر، عمران خان کے اندر بھی، کہ شاید وہ جو قوم سے یا لوگوں سے یا اپنے فالوور سے وعدے کر کے آئے تھے اور بہت بڑا انہوں نے ہائپ کریٹ کی تو وہ ان کو ریزلٹ نہیں مل رہا تھا، تو آف کورس خان صاحب کے اندر بھی ایک غصہ ہے، ایک اینگر ہے، ریئیکشن ہے۔ حکومت کے لیے اب یہ آپشن تھے کہ یا وہ فیس سیونگ دیں عمران خان کو، جو میرا خیال ہے کل انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اس کو کیسے لیتے ہیں، اور میرا آج انہوں نے پھر بیٹھے ہوں گے اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو کوالٹی ایڈوائس نہیں مل رہی، ان کے گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوالٹی ایڈوائس دینے کے یا وہ قابل نہیں ہیں، یا خان صاحب ان کی کوالٹی ایڈوائس پہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ خان صاحب کے ارد گرد اچھے پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے اگین اس پہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں۔ بھائی شاہمود قریشی صاحب کو 25-30 سال ہو گئے، انہیں پتا ہونا چاہیے سیاست کیا ہوتی ہے۔ ایسے صرف جوید ہاشمی صاحب کی عمر ہی پوری سیاست میں گزری ہے، انہیں پتا ہونا چاہیے۔ یہ 2 لوگ تو کم از کم ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس میں پولیٹیکل میٹل ہیں۔ اگر یہ لوگ ان کو ایڈوائس نہیں دے پا رہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات ہمارے کنٹرول سے نکل گئے ہیں، بال ہماری کورٹ سے نکل کے کسی اور کے پاس چلے گئے، ود ان سیکنڈ جو ہے وہ سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب تو خود ایک اچھے کپتان رہے ہیں، انہیں تو گیم کو ریڈ کرنا چاہیے کہ اس وقت گیم کس سائڈ پہ جا رہی ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرنے چاہیے۔ کل جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں یہ اچھے کپتان کے طور پر نہیں کیے، انہوں نے ایک لوزنگ کیپٹن کے فیصلے جس میں ریئیکشن ہے، جس میں غصہ ہے، جس میں آپ کو بہت ساری اور چیزیں ملتی ہیں۔ ایک بات جو مجھے کل سمجھ نہیں، نعیم الحق صاحب جو ان کے وہ ترجمان ہیں، کل میں ان کی گفتگو سن کے میں دیکھ رہا تھا کہ اگر نعیم الحق جیسے اگر ترجمان ہے تو پھر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جو وہاں پہ کھڑے وہ پوری وہ ریزننگ دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے جی ہمارے ہاں تو وہ نہیں تھے، ہمارے سے ہم ان کی رفع حاجت کے لیے انتظام نہیں کر سکے۔ اور بھیا 20,000 لوگوں کی رفع حاجت کا انتظام نہیں کر سکے ناشتے کھانے کا، تو 10 لاکھ کا کیسے کرتے آپ؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا تھا پھر؟ اور ارینجمنٹس کس نے کرنے تھے؟ آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، آپ نے بس نعرہ مارا اور آپ کے خیال تھا کہ اسلام آباد کے لوگ اٹھیں گے اور آپ کے آ کے آپ کو کھانے کھلائیں گے، آپ کی مہمان نوازی کریں۔ اسلام آباد کو ایک بڑا انتہائی پرسکون شہر ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے، یہاں کے لوگ نہیں اٹھتے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کا مزاج ہی نہیں ہے جو خان صاحب جیسے۔ ہاں لاہور میں شاید ممکن تھا، لاہوریوں کو ہم مانتے ہیں کہ مہمان نواز لوگ ہیں، وہاں پہ کھانے بھی لے آتے، ناشتے بھی لے آتے، وہ فوڈ اسٹریٹ بھی لے آتے اور بہت کچھ کرتے۔ سو خان صاحب سے وہاں پہ ان سے مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں، وہ صحیح کیپٹن کے طور پر جب وہ گیم لوز کر رہے ہیں، وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان نے ان کو فیور کی، اگر وہ سمجھیں خان صاحب آج اگر وہ کمیٹی آتی ہے اس پہ بیٹھ کے جو آج انہوں نے میاں عامر صاحب نے اپنے کالم میں بات لکھی ہے اس کو پک کریں، حکومت سے یہی بات کریں جی ٹھیک ہے کہ ہمیں وقتی طور پر ڈیفیٹ ہو گئی ہے، مان لیتے ہیں کہ ہمارے جو فالوورز اس تعداد میں نہیں ہے، ہم انتظام نہیں کر سکے، ہم بہتر اسٹریٹجی نہیں بنا سکے، فیئر، لیکن ایشوز کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہوگی عمران خان کی، لیکن قادری صاحب کو بھی تو ہینڈل کرنا ہے نا، وہ بھی اپنے مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ قائد صاحب قادری صاحب کو حکومت کیسے ہینڈل کرے؟ دیکھیں نا جی، وہ تو ابھی آج ان کی ڈیڈ لائن رات کو ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد دوسری بات شازیہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ہم نے جو اس کی ہائپ بنائی تھی، جو اس کی ہائپ بن رہی تھی، جیسے کوئی ریولوشن آ رہا ہے، جیسے کوئی انقلاب چل پڑا ہے، گلی کا موڑ مڑنے والا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو جو ہم یہاں پوزیشنز لیتے رہے ہیں قاصد صاحب بھی، تو ہم نے کہا بھی دیکھیں زیادہ یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں درمیانی کوئی رستہ یہ تلاش کریں گے، اور اب درمیانی رستہ تلاش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہائپ عمران خان نے بنائی تھی، اب قاصد صاحب اب 2 باتیں کی انہوں نے۔ ایک تو بات انہوں نے یہ کی کہ دنیا کی پاکستان کی ہر برائی کا انہوں نے کہا جی وہ نواز شریف صاحب نے ہی کی ہے، اچھا یہ ان کی رائے ہے، ان کے بارے میں ڈیمونائز کیا انہوں نے ان کو۔ لیکن معاملہ یہ کہ نواز شریف صاحب ایک فرد تو ہیں ہی، مگر ایک نظام کے نمائندہ بھی ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کا خیال ہے، تو یہ ایک فرد واحد نہیں کرتا، ایک نظام کا وہ مظہر ہوتا ہے۔ تو پھر آپ یا تو بات کریں کہ ایک نظام اس طرح سے بدلیں اپنا الیکٹرل سسٹم، جس طرح آج میاں صاحب بھی کہہ رہے، کالم کے آپ نے حوالہ دیا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ الیکٹ ہو سکے اپنے مالیاتی کریڈینشلز کے علاوہ بھی، کہ بھئی ایک اچھا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اس کو بھی لے کے کچھ کر کے تو لائیں، سامنے تو لے کے آئیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات
کلاسر صاحب یہ جتنی مایوسی کی بات ہو رہی ہے بالکل مجھے مایوسی نہیں ہوئی. مجھے ہمیں لگ رہا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے. اب جو ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے رہے ہیں, آج جو خبریں چھپی ہیں ان خبروں کے مطابق وہ ہیں تو کیسی خبریں اسپیکولیٹو ہیں, لیکن وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ طے تھا کہ جب یہ وہاں سے نکلیں گے کچھ گارنٹیز تھیں, ان گارنٹیز کے بعد یہاں سے کنٹینر ہٹے اور دونوں جو پارٹیاں باہر نکل کے آئیں. یہ آج اگر گارنٹی تھی تو کل ریڈ زون کی جانب کیوں بڑھا گیا؟ اسد عمر اس کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت, میرے خیال میں واپس بھی آیا, اور اس پہ بعد میں عمران خان نے کہا بھی, اگر آپ نے تقریر سنی ہو, کہ اس طرف کوئی نہ جائے جب تک ہم نہ کہیں. 2 دن کے بعد جائیں گے, یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا ہے. 2 دن کے بعد انہوں نے کہا جائیں گے تو ہم دیکھ لیں گے, لیکن فی الحال انہوں نے ڈس اون کیا ہے اور ورکرز کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا. تو کوئی بات طے ہوئی ہے, یا ظفر العلی صاحب ہمارے ہاں یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے, یہ صرف ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, اور ہر بندہ ان سے اس بات پہ اختلاف کر رہا تھا کہ جی کچھ طے ہو گیا ہے, کچھ جو رستے کھلے ہیں. مجھے نہیں پتا ہوا یا نہیں ہوا, یہ تو سب کی اپنی اپنی پولیٹیکل وزڈم ہے. تو میرے خیال میں اگر ایسا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے سچویشن تھوڑی تھوڑی بدلیں گی, اور دعا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کوئی بلڈ شیڈ خدا نخواستہ ہو جائے یا کچھ اور معاملات ہو جائیں. مگر اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی کوئی ریولوشن کے لیے ہم رائپ نہیں ہیں, اور عوام جب تک نہیں اٹھیں گے ہم ریولوشن روز قوالیاں کرتے رہیں, اور پھر عوام تب اٹھیں گے جب آپ ان کے ریئل ایشوز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ لے کے آئیں گے سامنے. یہ ہیں مجھے کالر لینے صدیق ہے بہاولپور سے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں کلاسر صاحب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ پاکستان سے پہلا پروگرام کر رہے ہیں, اور میں کلاسر صاحب کو باقاعدگی سے سنتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں, اور انہیں اپنے استاد سمجھتا ہوں, انہیں یہ میں شگرد تسلیم کریں یا نہ کریں. اور اب میں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو قادری صاحب کا ایجنڈا ہے وہ بڑا وسیع ایجنڈا ہے, اور وہ واقعی وہ ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے جس سسٹم کی خرابی کی وہ بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے میڈیا پہ جو ہمارے احباب ہیں, جو اینکرز ہیں, ان کو ایجنڈے پہ, جو کلاسر صاحب بھی اکثر کہتے ہیں, ایجنڈے پہ بات کرنی چاہیے, ایجنڈے پہ مخالفت یا اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے, باقی چیزوں کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. اور یہ وقت ہے کہ میرا خیال ہے موجودہ نظام کو تبدیل ہو ہی جانا چاہیے جو تمام مسائل کا جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے. صدیق یہ بتائے گا, قادری صاحب کے ایجنڈے کی تو بات کی, عمران خان کا ایجنڈا ٹھیک ہے؟ میڈم میں ان کے دیکھیں, ان کا جو ایجنڈا ہے نا, وہ کہتے ہیں 4 حلقے کھول دیں, الیکشن کمیشن بنا دیں. دیکھیں الیکشن کمیشن سے قوم کو کھانا نہیں ملے گا, قوم غربت ختم نہیں ہوگی, مسائل حل نہیں ہوں گے. 4 حلقوں, قوم کا مسئلہ 4 حلقے نہیں ہے. اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے ہوئے ہیں, کیا وہ صرف الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ یہ ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگ لے کے. چلے مجھے بریک لینی ہے. بہت شکریہ صدیق آپ کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کر لیں گے جو کالر بھی بات کر رہے تھے, طاہر القادری کا ایجنڈا اور عمران خان کا ایجنڈا. اس ایجنڈے میں بنیادی فرق کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. قادری صاحب خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں, جبکہ عمران خان شریف برادران سے آزادی کے بعد سندھ اور بلوچستان کا رخ کرنا چاہتے ہیں. بنیادی فرق کیا لگتا ہے قائد صاحب آپ کو ان دونوں کے ایجنڈے میں؟ ایجنڈے سے پہلے تو میری ایک بات سن لیں. مجھے پرانا ایک کالم یاد آ گیا جب میں کبھی اردو میں لکھتا تھا, اور اس کا عنوان تھا گرینڈ ایجنڈا آملیٹ اور انڈا. اچھا, یہ ہوا یوں کہ میں نے وہ کلاسر صاحب میں نے ایک بندے نے تجویز دی کسی اہم شخصیت نے کہ جی ایک کونسل آف ایلڈرز بنا دی جائے اور پھر اس کا ایک گرینڈ ایجنڈا ہو اور ہم بیٹھیں اور سر جوڑ کے. پرانی بات ہے, 8-10 سال پرانی. تو میں نے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ انڈے کی ایک خاصیت ہے, انڈے سے آپ آملیٹ تو بنا سکتے ہیں, آملیٹ کا انڈا نہیں بن سکتا. یہ جو ہماری جو آج غالب رولنگ ایلیٹ ہمارے سروں پر ہے, موجود ہے, اب اس کا آملیٹ بن چکا ہے, اور اس آملیٹ میں خدا نہ خواستہ اس پوری ڈش میں انقلاب کا دور دور تک خطرہ نظر نہیں آتا, جس کا یہ بار بار اظہار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں کس نظام میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کوئی متبادل معیشت لے کے آنا چاہتے ہیں تو کون کون سے نظام رائج ہیں, انٹرنیشنل آپ کی آبلیگیشنز کیا ہیں. تو کیا ہمیں کوئی ایسا بندہ لگتا ہے انقلاب ٹنکرنگ کی بات ہوگی کہ ادھر سے قابلہ ٹھیک کر دیں, ادھر سے جو ہے مشین تھوڑی, تو ایک تو کسی کو میرا خیال ہے یہ احساس ہی نہیں ہے. اور دوسرا ایجنڈا اور ہو نہیں سکتا جب تک ان مگر مچھوں کے منہ سے اس ملک کے, چاہے وہ لوکل آپ ایسا روز صرف کے ذریعے پیسے لٹوا رہے ہوں یہاں پہ, اور یا آپ کو عالمی جو لون شارکس وہ لوٹ رہی ہوں, تو جب تک آپ اپنی کٹی کو واپس لے کے نہیں آتے تو خرچ کیسے کریں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑے باتیں, یہ آنا جانا کھیل لگا رہے گا مارچ, اور اس کے بعد ہمیں ایک مایوسی طاری ہوگی. حالانکہ ہمیں مایوسی
مایوسی طاری نہیں ہونی چاہیے، پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا یہی نتیجہ۔ لیکن کلاسر صاحب، عمران خان میں وزیر اعظم بننے کی خواہش کی شدت کا اندازہ کل اور پرسوں میں اس وقت ہوا جب وہ بار بار اپنے آپ کو وزیر اعظم عمران خان کہہ کے مخاطب کر رہے تھے۔ ایک طرف ان کی یہ خواہشات ہیں، دوسری طرف ان کے مطالبات ہیں، تیسری طرف اگر دیکھیں طاہر القادری کے مطالبات ہیں جو نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں، خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مطالبات الگ ہیں، مقصد ایک ہی ہے ان کا؟ ساجہ، میں نے تو شاید ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی لیپس ہوا ہو، میں نے نہ پڑھا ہو، میں نے ابھی تک کوئی یہ خلافت ریلیٹڈ طاہر القادری صاحب کے بیانات نہیں پڑھے۔ میرا یہ میرا خلا ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ پڑھا ہو، بیان ہے کہ میں بھی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن وہ جو اس کا سسٹم بتا رہے ہیں یہ تو سارا ماڈرن یورپین سسٹم ہے، جس ڈیولوشن کی بات کر رہے ہیں، جس ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ کونسل لیول پہ صوبوں کو ریسٹرکچر کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ماڈرن اس کا ڈیموکریسی کا ایک سولوشن ہے۔ اور خود بھی میرا خیال ہے وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے الیکشن بھی لڑے تھے، وہ خود بھی کبھی وزیر اعظم کے امیدوار تھے اور اسی پارلیمنٹری سسٹم کے ذریعے آنا چاہتے تھے، اور وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو میں نے سنا ہے ان کو اب تک وہ بھی کہتے ہیں جمہوریت کو خطرے میں نہیں پڑنے دیں گے، فوج کو نہیں آنا چاہیے، مارشل لا نہیں لگنا چاہیے۔ میں اس پہ ایک اور ایشو پہ آتا ہوں تھوڑا سا، جو مجھے میڈیا کے ساتھ اپنے ساتھ شکایت ہے، چلو میں اپنی بات کر لیتا ہوں۔ ہم جب ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم سٹوریز کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کے مسائل بتاتے ہیں، ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ آپ کے میزریز کے ذمہ دار ہیں، فلاں نے یہ غلط کیا ہے، فلاں نے یہ صحیح کیا ہے، یہ فلاں نے صحیح اس طریقے سے چیزیں نہیں کی، آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ کے سارے مسائل ہیں، میں اسکینڈل لاتا ہوں اور بہت سارے لوگ لاتے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ یہ گورننس بہتر کرنی چاہیے، اور لاٹ آف ایشوز ہے جو ہم سامنے لاتے ہیں۔ لوگ ہماری بات سے سنتے ہیں، لیڈروں کی بات بھی سنتے ہوں گے، ان کو وہ بلیو کر کے جب وہ سڑک پہ آتے ہیں، جب انہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے، نہ رولنگ لیڈ ڈیلیور کرنے کو تیار ہے، نہ کرپٹ بیوروکریسی اپنا راستہ ٹھیک کرنے کو تیار ہے، آپ سے ان کے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں، قادری صاحب آ جائیں، یا ان سے پہلے جو بھی لوگ آ جائیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ شاید یہ نظام بدل کے اس میں رکھ دیں گے۔ جب وہ مارچ کرنا شروع کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرنا شروع کرتے ہیں، جو ہماری ہی میرا خیال ہے ایک ہم ان کو گراؤنڈ فراہم کر رہے ہوتے ہیں لیڈروں کو کہ یہ فلاں نے کرپشن کیے، فلاں نے بینک کے پیسے کھائے، فلاں نے حران مشہود کی طرح جو اس کی ہے یہ ویڈیو آئی ہے وزیر قانون کی، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ جب وہ سڑک پہ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو میرے جیسے لوگ بیٹھ کے ان کو تنقید کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، جمہوریت خطرے میں ہے، چیزیں خطرے میں ہے، کیونکہ رولنگ لیڈ اور بیوروکریسی جیسے میں نے کہا وہ تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہے، ان کا پاور پہ ایک طرح کا شکنجا پڑ گیا، ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ایکسپٹ کریں، 5 سال ہم جو کچھ کرتے رہے آپ سوال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جمہوریت ہے۔ وہ جمہوریت کے اس میں فائدے چاہتے ہیں، وہ خاندانی بادشاہ چاہتے ہیں، جو آپ کی جمہوریت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے اس کو ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب عوام پھنس گئے ہیں دو ایکسٹریم میں، عوام دو ایکسٹریم میں پھنس گئے ہیں، ایک کرپٹ رولنگ ایلیٹ ہے جو اپنے خاندان سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف میڈیا ہے جو ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ان کو ایشوز کرتے ہیں، ان کو اویئر کرتے ہیں۔ اب انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے عوام کو کہ وہ کس سائڈ پہ جائیں، وہ ہماری سائڈ پہ کھڑے ہوں کہ ہم انہیں ٹھیک بتا رہے ہیں جو ان کے سوشل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، پرابلم ہے، یا رولنگ لیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں جی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ میڈیا کا یا عمران خان یا طاہر القادری کا پیدا کیا ہوا ہے۔ سو کنفیوژن میرا خیال ہے وہیں پہ ہے، کیونکہ ہماری رولنگ لیڈ یہاں پہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتی، ان کے نزدیک جمہوریت اپنی فیملی ہے، اپنا ٹبر ہے، اپنا خاندان ہے، اور یہ ہے وہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ آپ عمران اور طاہر القادری کو واپس کر دیں گے وہ چلے جائیں گے، وے آؤٹ ہو جائے گا، لیکن یہ سیڈز آف کنفرنٹریشن مزید بڑھیں گے، یہ ویلنس مزید بڑھے گا سوسائٹی میں، یہ فرسٹریشن اینگر عوام میں مزید آئے گا، اور میاں صاحب کو ابھی سے سوچنا چاہیے، جو بات قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو میاں صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے سسٹم میں چینجز نہ کی، اور میرے باولپور کے وہ چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن میں ریفارم سے کون سی روٹی مل جاتی ہے، کوئی ہر وقت روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو بہتر وہاں پہ لیونگ چاہیے، کچھ اسٹرکچر چاہیے، اسٹرکچر چینجز کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ نے ہر وقت روٹی نہیں کھانی ہوتی کہ آپ کو 24 گھنٹے آپ نے ایک کھانا کھایا دوسرا رکھ دو، دوسرا کھایا تیسرا رکھ دو، اور تیسرے کے بعد چوتھا، نو، آپ کو سسٹم کرنے کے لیے، لائف گزارنے کے لیے آپ کو کچھ یہاں گورننس کے انسٹیٹیوشن چاہیے ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی وجہ سے سارا فساد ہو رہا ہے، سو الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک کالر ہے اسلام آباد سے، آفتاب، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں آفتاب عرض کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے۔ جی بولیے۔ میں موجودہ جو آزادی مارچ جو ہوا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ عمران خان جو ہیں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میاں صاحب اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس سسٹم کو بچا لیں، وہ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ اگر انہوں نے صحیح ووٹ لیے ہوئے ہیں اور الیکشن صحیح ہوا ہے تو وہ دوبارہ آ جائیں گے، اس میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ ابھی مارشل لا کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں تو نواز شریف دھکیلنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب آپ کا. استعفے کا میں ایک جو کلاسٹر صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتے ہیں ان کے رائٹس کے بارے میں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں. کلاسٹر صاحب میں نے بھی بالکل یہی بات کی, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک ضرورت تبدیلی کی ہر جگہ ہے. عوام کا رائٹ ہے باہر نکلنا, اور ان کے باہر نکلنے کو ہم بالکل جو ہے تنقید نہیں کر سکتے. آپ تنگ کریں گے, ان کے آئینی حقوق نہیں دیں گے. مگر بات وہی ہے, کرائسس پوری دنیا میں ایک ہی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کوآپٹ ہو گئی ہے. اب لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ یہاں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ووٹ زیادہ چاہیے, واشنگٹن ڈی سی کے ووٹ, اور وہ اس کا ووٹ چاہیے ہمیں اس پاور سٹرکچر میں اندر آنے کے لیے. اور وہ یہی سمجھ کے, اور پھر اسی لیے وہ ہمارا کوئی کام نہیں کرتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, انہیں اندر سے پتا ہوتا ہے کہ جو وہ مائکرو مینجمنٹ کر کے آئے ہیں, اور جتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز تھے یا جو بن گئے ہیں ان کے ساتھ یس ہو کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو ٹھیک ہے, بیچ میں ووٹ بھی 40% 35% ووٹ پڑتے ہیں, اس میں سے کچھ ہم نے لے لینے ہیں. آدھے سے زیادہ کا خیال ہے کہ یہ دھاندلی کے ذریعے ووٹ لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہے کہ سیاست بیسیکلی جو کٹی ہے عام آدمی سے. اور ایک بات جو ہم دوسری کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھے کوئی مشن ہوتی تھی سیاست, پھر پتا چلا کہ یہ تو کوئی پیشہ ہے. اب سیاست جو ہے وہ پارٹ ٹائم پیشہ ہو گیا, اصل کام ہی کوئی اور ہے ان کے. تو یہ ہوا ہے جس کی وجہ, اور یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, یہ واپس آ جائیں گے عمران خان, یہ بھی واپس آ جائیں گے. وہ فالٹ لائنز ادھر ہی ہیں اور یہ پھٹتی رہیں گی اس وقت تک. اور یہ جو کل تک لوگ کہتے تھے نا التحریر اسکوائر نہیں بن سکتا, مصر میں تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اور بھائی یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, تو یہاں کیوں ہے بے چینی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک ڈکٹیٹرشپ کہیں بھی ہو اور کسی شکل میں بھی ہو, لوگ اس کے خلاف اٹھتے ہیں. کلاس اب وقت ختم ہونے والا ہے, جاتے جاتے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ 4 مہینے کے بعد پاکستان واپس آئے, اسلام آباد واپس آئے ہیں, کتنی ڈسٹرب لگی, کتنی درہم برہم لگی آپ کو اسلام آباد کی زندگی جب 4 مہینے پہلے آپ چھوڑ کر گئے تھے؟ اور آنے والے جو مزید دن ہے, اسلام آباد مزید ایسی صورتحال کا, ایسی کیفیت کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اتنا پرسکون شہر ہے اسلام آباد. شازیہ, یہ وہ سوال ہے جس سے میں اوائڈ کرنا چاہوں گا ویسے کہ آپ نے, کیونکہ اس کا جو جواب ہے وہ بڑا بٹر ہے, اور ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے ویورز کو ناپسند ہے کہ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کوئی آپ کمپیریزن میں چلے جائیں نا, تو ہمارے یہاں بہت سارا بڑا ایک طبقہ جو اس کو مروبیت سمجھ لیتا ہے. وہ سیکھنے کی بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم مروب ہو گئے. پرابلم اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہے یا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, وہ پرابلم میرے ساتھ ہے. اگر مجھے اسلام آباد آج مختلف لگتا ہے, اگر اسلام آباد کے ساتھ مجھے پرابلم نظر آ رہے ہیں, کیونکہ میں جہاں سے آیا ہوں 4.5 ماہ میں نے گزارے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو شو میں بات کی تھی, لوئس میں رہ رہا تھا, وہاں پہ ڈاکٹر عاصم سبئی صاحب کے گھر میں رہا ہوں, 4 مہینے رہا ہوں وہاں پہ. تو جو چیزیں میں نے دیکھ کر مجھے سب کہتے تھے کہ یہ گاؤں ہے, یہ امریکہ کا, اس کو ہم گاؤں کہتے ہیں لوئس کو, جو ڈیلیور وہاں پہ ریاست ہے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں, اور پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ کچھ, مجھے پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا شہر بھی ان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے چھوٹا لگتا ہے. یہ پرابلم میرے ساتھ ہے کیونکہ میرا ایکسپوجر ہوا ہے کہ میں نے وہاں چیزیں دیکھی ہیں. مثلا میں گھر آیا ہوں تو مجھے تھوڑا سا ایک عجیب سا لگا کہ یہ گند کیوں پڑا ہے, یہ کاغذ کیوں پڑا ہے, یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں پڑی. میں ٹھیک ہو جاؤں گا, مجھے اگین 1-2 مہینے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, نارمل ہو جاؤں گا, میں یوز ٹو ہو جاؤں گا. ابھی میں نے آیا, بچوں کو میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, ایسے اس طرح چیزیں نہیں کرنی. مجھے پتہ ہے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد میں ویسے ہی ہو جاؤں گا جیسا میں یہاں سے کیا تھا. سو پرابلم میرے ساتھ ہے, اسلام آباد کے ساتھ بھی نہیں ہے, اس ملک کے ساتھ بھی نہیں ہے, رولنگ لیڈ کے ساتھ نہیں ہے, گورننس. میں صبح اٹھ گیا ذرا جلدی اپنے جیٹ لاگ کی وجہ سے, میں کہ تھوڑی سی میں تیز رننگ کر لوں میں چھوٹی سی. اتنا میں نے گند دیکھا ہے, مجھے پہلی دفعہ لگا ہے کہ ہمارا اسلام آباد کتنا گندا شہر ہے, حالانکہ یہ آبشاروں کا شہر ہے. جو بیوروکریسی اور یہ پورے پورا 1 میل کا G6 کا کبھی چکر لگا کے دیکھیں, آپ یہاں پہ F6 کو دیکھ لیں یا دوسرے سیکٹر دیکھ لیں, اتنا گند ہے جو رولنگ لیڈ سے ایک ان کی فرلانگ کے فاصلے پہ ہے. جو ملک کی بیوروکریسی رولنگ لیڈ اسلام آباد جیسے ماڈرن اور آرگنائز شہر کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتی, اتنا گند مجھے پہلی دفعہ فیل ہوا ہے کہ یار ہم کتنے گندے ہم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. اس کی ریزن اگین آئی وڈ سے اس میں غلطی میری ہے کہ 4 مہینے میں نے ایک ایسے اس پہ جگہ پہ میں نے یہ وقت گزارا ہے جہاں پہ لائف ماڈرن ہے, لوگ سمائل کرتے ہیں, لوگ سمائل کرتے ہیں. صاحب بس صرف 4 ہفتے انتظار کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. 4 ہفتے میں آپ کو عادت دوبارہ بالکل یوز ٹو ہو جائیں گے, سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسے چھوڑ کے گئے تھے. بالکل وہی میں نے کہا فالٹ میرے ساتھ ہے, مہینے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ اسلام آباد بھی اچھا ہے, پاکستان بھی اچھا, ساری چیزیں اچھی ہیں. پرابلم میرے ساتھ ہے, 1 مہینے کی بات میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن اسلام آباد کے ساتھ بھی کلاس صاحب آج کل پرابلم ہوئی ہے. اسلام آباد اتنا پرسکون شہر, جب ہم بات کرتے ہیں اپنے رپورٹر سے, وہاں کے لوگوں سے جگہ جگہ گند پھیل گیا, وہاں پر گندگی پھیل گئی, بہت گند ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاس صاحب آپ کا. جیسے جی ناظرین پروگرام پھر کسی وقت بات کریں گے مزید. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے, خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.